In this module, we will review what are the different billing methods which are available in majority of ERP system. No matter what type of ERP system you are using, these billing and the different methods needs to be incorporated in those ERP system. اگر آپ کوئی ایسا ERP سسٹم یوز کر رہے ہیں جس میں یہ آپشن نہیں ہے تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ دیز فیچر مسٹ بی پریزنٹ ان دا ERP سسٹم. ناؤ دا یوزر ہو آر یوزنگ دا سسٹم, if the option is not available, it means it is difficult to manage the billing information. تو آئیے اس کو ریویو کرتے ہیں کہ بلنگ میتھڈ وہ کون کون سے ہیں جس سے آپ کسٹمر سے پیمنٹ مانگ سکتے ہیں. سب سے پہلے بلنگ ڈاکومنٹ, اٹ از کریٹڈ بائی کاپینگ ڈیٹا فرام دا سیلز آرڈر. کہ کسٹمر نے کال کی, وہ کوٹیشن اس کو گئی, اس کے بعد کسٹمر نے کہا ٹھیک ہے آئی ایگری ٹو بائی دس آئٹم یا نمبر آف آئٹمس, سیل آرڈر کریٹ ہوا, چیک ہوا کہ انوینٹری میں موجود ہے, ڈلیوری ڈاکومنٹ کریٹ ہوا, اس کے بعد بلنگ ڈاکومنٹ کریٹ ہوا, اور یہ سارا ڈیٹا سیل آرڈر سے آئے گا. ون تھنگ وچ یو ہیو ٹو نوٹس ہیئر کہ فرام دی بگننگ ٹو اینڈ اگر کوئی ڈیٹا ایلیمنٹ مس ہو گیا تو اٹ ول افیکٹ دی اوور آل پروسیس. اگر کوئی گیپ ہے یا اگر کوئی انفارمیشن کریکٹ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول افیکٹ دی اوور آل پروسیجر. تو اس کے اندر 2 ٹائپس آف بلنگ یوز ہوتی ہے. فرسٹ از آرڈر بیسڈ بلنگ, کہ آپ نے سارے سیلز آرڈر لے لیے, اب جب سیلز آرڈر پورے کمپلیٹ ہو گئے تو اٹ از بیسڈ آن دی پرٹیکولر آرڈر. اور ڈلیوری بیسڈ بلنگ, کہ آپ نے اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے بھیجا اور ہر ڈلیوری پہ کسٹمر کو انوائس گئی. دی بلنگ پروسیس از یوز ٹو جنریٹ دی کسٹمر انوائس. یاد رہے کہ نو میٹر وٹ ٹائپ آف بلنگ میتھڈ یو آر یوزنگ, اٹ ول ہیلپ ٹو کریٹ دی کسٹمر انوائس. اب آئیے ریویو کرتے ہیں وہ کون کون سے 3 بلنگ میتھڈ ہیں جو جنرلی ہر ERP سسٹم الاؤ کرتا ہے اس کو کنفیگر یا اس کو ایکسرسائز کرنے میں. سب سے پہلا میتھڈ وچ از کالڈ ڈلیوری بیسڈ انوائسنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر نے آرڈر دیا اور سیل آرڈر کریٹ ہوا, اور اس آرڈر کے لیے کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 2 ڈلیوریز ہوں گی, وچ مین پارشل ڈلیوری ہو رہی ہے کہ اس آرڈر کے اگینسٹ پہلے دن کچھ آئٹمس جائیں گے, دوسرے دن کچھ پروڈکٹس اس کسٹمر کو ملیں گے. وہ جو ڈلیوری ہو رہی ہے اس کی انوائسنگ سیپریٹ ہوگی, وچ مین دی انوائسنگ وچ از ہیپننگ از بیسڈ آن دیٹ پرٹیکولر ڈلیوری. 5 آئٹمس پہنچے, ایک انوائس چلی گئی, پھر 5 آئٹم پہنچے, دوسری انوائس چلی گئی. دیٹ از کالڈ ڈلیوری بیسڈ انوائسنگ. سیکنڈ انوائسنگ کے اندر اٹ از کالڈ کلیکٹو انوائسنگ, کہ آرڈر نمبر 9 اینڈ آرڈر نمبر 14. ناؤ یاد رہے کہ آرڈر نمبر 9 اینڈ آرڈر نمبر 14 ایک ہی کسٹمر کی بات ہو رہی ہے. یو آر ناٹ چینجنگ دا کسٹمر. تو اس کیس کے اندر اگر آرڈر نمبر 9 کی 2 ڈلیوریز ہیں اینڈ آرڈر نمبر 14 کی بھی 2 ڈلیوریز ہیں, لیکن آپ انوائس کسٹمر کو ایک ہی بھیجیں گے, کیونکہ کسٹمر ڈپینڈ نو میٹر ہاؤ مینی آرڈر ہی ہیز پلیسڈ, لیکن جب اس تک انوائس پہنچے گی تو جنرلی کسٹمر کہتا ہے کہ ہمیں ایک ہی دفعہ آپ انوائس بھیج دیں, لیکن وہ ساری ڈلیوریز ہونے کے بعد. فار ایگزامپل ڈلیوری میں اگر تھوڑی ٹائم ہے کہ ایک ڈلیوری 1 دن کے بعد ہوئی ہے, دوسری ڈلیوری 4 دن کے بعد ہوئی ہے, لیکن جب ڈلیوری ساری کمپلیٹ ہو گئی تو اس کے بعد ایک انوائس کسٹمر کو پہنچے گی, اور کسٹمر بیسڈ آن دوز آل دا ڈلیوریز اس انوائس کو پے کرے گا. دیٹ از کالڈ کلیکٹو انوائسنگ. تھرڈ انوائسنگ از کالڈ سپلٹ انوائسنگ, جس کے اندر ہوتا کیا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ کسٹمر نے آرڈر پلیس کیا, ایک سیل آرڈر کریٹ ہوا, اور اس سیل آرڈر کے اگینسٹ ایک ڈلیوری کسٹمر تک پہنچی, لیکن کسٹمر یہ کہتا ہے کہ آپ انوائسنگ اس طریقے سے بھیجیے تاکہ ہم پہلی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ ہم پہلے 10 دن میں پے کریں, اور اس کے بعد ہم جو ریمیننگ پرائس رہ گئی, ریمیننگ پیسے رہ گئے ہیں, وہ ہم 15 دن کے بعد پے کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ دے ہیو ٹو سلیکٹ سچ کائنڈ آف انوائسنگ تاکہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس پوری کی جائے. اسپلٹ انوائسنگ کے اندر کسٹمر کو 2 انوائسز بھیجی جائیں گی ان ریسپانس ٹو دیٹ پرٹیکولر ڈلیوری. اب کسٹمر اسے 10 دن کے بعد پے کرتا ہے یا اسی وقت دونوں انوائس کو پے کر دیتا ہے, اٹ از اپ ٹو دا کسٹمر.
لیکن جنرلی کمپنیز الاؤ دیز کائنڈ آف انوائسنگ تاکہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس میٹ ہو سکیں. کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوں گی. فار ایگزامپل کسٹمر کے پاس بجٹ نہیں ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگینسٹ دا ڈلیوری ہمیں سیپریٹ انوائسز بھیجی جائیں یا انوائسز تھوڑے عرصے کے بعد بھیجی جائیں تاکہ ہم اپنے بجٹ میں رہ کر اس پیسے کو آپ تک پہنچا سکیں. تو ڈپینڈنگ آن دی کسٹمر نیڈ, ڈپینڈنگ آن what type of support is present in those particular ERP system, companies allow these all three type of invoicing for the customer. اس سے ہوگا یہ کہ کسٹمر ہیو دی فلیکسیبلٹی کہ ٹھیک ہے ہم جو پروڈکٹ ہم چاہ رہے تھے وہ بھی ہم تک پہنچ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں اس طریقے سے کمپنیز آر فیسیلیٹیٹنگ اینڈ ہیلپنگ اس ٹو اچیو دی آبجیکٹو.